ہماری ایک گفتگو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پہ ہوئی تھی، 12 ربیع الاول کا منانا، اس پہ ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا اور آخری مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں، جس کی طبیعت میں آئے مانے نہ مانے، ہمیں بالکل کوئی اصرار ہے ہی نہیں سرے سے۔ کوئی اس فتوے کو غلط سمجھے تو کیا اور اچھا سمجھے تو کیا۔ جن لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ ہم اسے بدعت کہیں، انہیں اچھی طرح جاننا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بدعت قرار دینا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی بھی اکابرین ہوں، دیوبند کے ہوں، بریلی کے ہوں، ندوہ کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں، ان میں جو بالکل بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بات ان سے ہے، عام لوگوں سے نہیں ہے۔ اور اسی لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بدعت کی تائید کی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس بدعت سے دور رہیں۔ بدعت کی جامع تعریف اور اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ہر بات جو دین میں نئی شروع کی جاتی ہے وہ بدعت نہیں ہو جایا کرتی۔ اسے بدعت کہنے سے ہم نے جو اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہیں 12 ربیع الاول پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اگر کوئی آدمی ایصال ثواب کرتا ہے، غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو آپ فرمائیے یہ بدعت ہے۔ تو پچھلے 1000 سال میں آپ کے دین کے ائمہ اور جن کا نام لے لے کے آپ فتوے دیتے ہیں، انہوں نے اسے بدعت حسنہ لکھا ہے۔ آپ کے اکابر کے سامنے وہ کتابیں نہیں تھیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور آپ کے اکابر نے اتنا نہیں پڑھا تھا، مطالعے میں گہرائی اور وسعت نہیں تھی جتنی اس دور میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ جو خوشی ہونی چاہیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ نووی مسلم کے شارح ہیں، اور نووی کو بیبرس نے تنگ کیا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تنگ کرنے کی سزا میں اللہ نے بیبرس کو موت دے دی تھی۔ وہ صاحب کرامت اولیاء کرام میں سے تھے۔ نووی کو آپ کیا جانتے ہیں؟ شرح مہذب جو انہوں نے 25 کے قریب جلدوں میں لکھی ہے کہ مختلف جگہ سے چھپی ہے، بہت عظیم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَمِنْ أَحْسَنَ مَا ابْتَدَعَ فِي زَمَانِنَا، ہمارے زمانے میں یہ جو رسم ہے کل عام، ہر سال منائی جاتی ہے، الیوم الموافق لیوم مولدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن، من الصدقات، لوگ جو صدقے دیتے ہیں، والمعروف، نیکی کرتے ہیں، واظہار الزینت والسرور، اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، فإن ذلک مع ما فیہ من الإحسان للفقراء، اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ پچھلی مرتبہ جب ہم نے کہا تھا نا کہ یہ اب سردیاں آ رہی ہیں، اور ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کو گرم کپڑے لے دو، کمبل لے دو، یہی باتیں ہمارے ذہن میں تھی، اور یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ہی فی قلب غافل
قلب فاعل، جو آدمی کرتا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وشکراً للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ما من بہ من ایجاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کی ساری چیز بدعت حسنہ ہے۔ آئی سمجھ؟ یہ بدعت حسنہ ہے۔ آپ بتا دیں بدعت حسنہ کو اڑانا ہے، اڑا دو، تمہیں کیا پتہ چلا ہے کہ بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے؟ شامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیہ نے بدعت حسنہ جن چیزوں کو لکھا ہے وہ بھی اڑا دیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں تمہارے ہاں تراویح بدعت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ امیر المومنین مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا ایک امام کے پیچھے سب لوگ پڑھا کرو، علیحدہ علیحدہ جماعتیں نہ کرایا کرو، یعنی مسلمانوں کی عظمت میں اضافہ ہو۔ اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ فقہ میں یہ لفظ استعمال فرمایا کہ بدعت حسنہ، کیا ہی اچھا نیا طریقہ ہے، اس بدعت حسنہ کو بھی اٹھا لینا۔ پھر امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لم یفعلہ احد من السلف فی القرون الثلاثہ، پہلی تینوں صدیوں میں یہ عمل نہیں تھا کہ اس کے بعد ایجاد ہوا۔ ثم لا زال اہل الاسلام من سائر الاقطار، پھر آہستہ آہستہ امت میں ہر شہر میں اہل علم نے اسے منانا شروع کیا اور قرآن کریم کی قرأت کرتے ہیں، اور اس کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ سیرت حلبیہ میں 3 صدیوں تک نہیں تھا، اور 3 صدیوں کے بعد 1200 سال ہو گئے ہیں امت کے ایک عمل کو۔ یہ اس کو بدعت کہنا یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، ہوش کرو اور کتابیں پڑھو جا کے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے لیے من خواصہ انہم امان فی ذالک الیوم۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ من بدع الحسنہ، یہ بدعت حسنہ ہے جس پہ اللہ کی طرف سے ثواب کی توقع ہے، من تعظیم قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دن کو سوچنے سے اور تازہ ہو جاتی ہے، اور مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی عظیم ہستی کو بھیجا۔ پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کو آگے بھی لائے ہیں اور بہت طویل عبارت لکھی ہے۔ الحاوی للفتاوی، یہ امام کی کتاب ہے۔ فتاوی جو ہیں فقہ، علوم تفسیر، حدیث، اصول، نحو، اعراب، کتنے فنون ہیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو اور ائمہ مل جائیں گے، اس کو رکھ لیتے ہیں، اتنی لمبی تفصیل آپ سے نہیں عرض کی جا سکتی۔ ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ اس میلاد کے ساتھ وہ تمام شرائط ہونی چاہیے جو مفتی منیب الرحمان صاحب اللہ سلامت رکھے بیان کر۔ بس ہمیں کیا ضرورت ہے خام خواہ امت میں یہ انتشار؟ یہ تم دونوں دیوبندی اور بریلوی، اصل میں تم میں آ گیا ہے تعصب، اور علم اور تحقیق تعصب کو مارتی ہے۔ تم متعصب ہو، تمہارے بڑوں نے لکھ دیا کہ بدعت ہے، وہ متعصب ہیں کہ نہیں اب تو ان کے مقابلے میں منانا ہی ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا یہ جو نمازیں ضائع کرتے ہو یہ تعظیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ڈھول باجے بینڈ بجاتے ہو یہ تعظیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس دن جو تم راستے روک دیتے ہو لوگوں کے اور ٹریفک ڈسٹرب ہوتی ہے یہ کوئی تعظیم؟ مفتی صاحب نے بہت اچھی باتیں اس میں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے لیے صدقہ کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، بدعت حسنہ ہے، لیکن جو تم پبلک کو تکلیف دیتے ہو ایسے نہ کرو۔ بس اتنی سی بات ہے، یہی ہم بھی کہتے ہیں۔ الحاوی الفتاوی میں اب کل کوئی نے بھی بدعت کہہ لینا۔ سئل شیخ الاسلام حافظ العصر ابن حجر اسقلانی ہے، جن کا عام طور پہ ہم حوالہ دیتے ہیں بخاری کی شرح میں۔ ابن حجر اسقلانی صاحب کرامت اولیاء کرام میں سے تھے، انہوں نے
27 سال صرف کیے ہیں صرف صحیح بخاری کی شرح۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق عجیب و غریب تھا، وہ صاحب کرامت تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بدعتی ہو گئے تمہارے نزدیک۔ فتح الباری دیکھی ہے کبھی؟ 14 جلدوں میں ہے، اور زندگی میں ایک بار بھی کوئی پڑھ لینا تو سمجھے کہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہے۔ سیوطی کہتے ہیں شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل احمد ابن حجر رحمۃ اللہ سے عن عمل المولد پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو لوگ خوشی مناتے ہیں تو انہوں نے فرمایا اصل عمل المولد بدعہ، یہ اصل میں بدعت ہے۔ لم تنقل عن احد من السلف الصالح من القرون الثلاثہ، پہلی 3 صدیوں میں یہ نہیں تھی۔ ٹھیک، پھر فرماتے ہیں وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِن، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت سی نیکیاں پائی جاتی ہیں اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی پائے جاتے ہیں۔ فمن تحرّى فی عملها المحاسن، جو اس دن نیک کام کرے، اچھے کام کرے اور خراب کاموں سے دور رہے، کان بدعۃ حسنہ، یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہی مفتی صاحب نے کہا، مفتی منیب الرحمان صاحب، کہ ٹریفک نہ برباد کرے، ڈھول باجے نہ بجائے، سب سے بڑی بات ایک جملے میں یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کرے، بس پیسے کو ضائع نہ کرے۔ سیوطی امام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، وَقَدْ ظَهَرَ لِي تَخْرِيجُهَا عَلَى أَصْلٍ ثَابِتٍ، اور پھر انہوں نے احادیث کے حوالے سیوطی رحمۃ اللہ دیے ہیں، تو اس لیے اعتدال کے ساتھ رہے۔ کوئی آدمی اس دن ایصال ثواب کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، شربت پلاتا ہے، بس ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے اس تنقید کی؟ اور کوئی آدمی اس دن ٹریفک روکتا ہے، نماز ضائع کرتا ہے، تو ضرور اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ نہ کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے تھے تم۔ میں نے ایک کتاب میں حدیث پڑھی کہ مومن ایمان کے بارے میں فکر مند رہتا ہے اور منافق کا معاملہ برعکس ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں اس باب انہوں نے باندھا ہے کہ باب اس بات پر کہ خوف المومن، مومن آدمی ڈرتا رہتا ہے من ان یحبط عملہ، کہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں، اسے پتہ بھی نہ چلے۔ تو مومن کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسے نہ اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں، اسے پتہ بھی نہ چلے۔ اور انہوں نے فرمایا اس حدیث کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے واعظ کیا اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، میں جو تمہیں تقریریں کرتا رہتا ہوں نا، میں نے اپنی تقریر اور اپنے عمل کو گھر جا کر ملا کر دیکھا کہ میری گفتار اور کردار میں کوئی فرق تو نہیں، ایسے نہ ہو کہ میں منافق ہو جاؤں۔ ہم بھی کرتے ہیں کبھی گھر جا کے، ایسے نہ ہو کہ میں کافر ہو جاؤں۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا رضی اللہ عنہ، رحمہ اللہ، تابعی تھے، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملا ہوں، کلہم یخافون النفاق علی انفسہم، ان 30 صحابہ میں عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ تھے، ہر کوئی ڈرتا تھا اور کہتا تھا اللہ میں منافق نہ ہو جاؤں، اللہ میں منافق نہ ہو جاؤں، ہر ایک کو ڈر لگا رہتا تھا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت، پھر انہوں نے آگے حدیث کا ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے گالیاں دینا مسلمان کو یہ گناہ گار لوگوں کا کام ہے، اور وہ مومن کو قتل کرنا یہ تو آدمی کافر ہو جاتا۔ اس لیے کسی بھی مومن انسان کو گالی نہیں دی جائے گی، کسی بھی مومن انسان کو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ 100% مطمئن ہو کہ میرا تو الحمدللہ، ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے۔ یہ الگ بات ہے کہ بڑھاپے میں 2 چیزیں ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کا خوف غالب رہتا ہے موت تک، اور کچھ ہوتے ہیں امید غالب آ جاتی ہے۔ جوانی میں اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے تاکہ خدا کی حرام کردہ چیزوں کے قریب نہ جائے۔ البتہ بڑھاپا آ جائے تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ جس مالک نے اتنا کرم فرمایا ہے خاتمہ بھی بالخیر ہو جائے گا۔
ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کی عمر کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، کوئی بھی مختلف نظریہ نہیں پایا جاتا۔ یہ کراچی کے وہ گمراہ تھے نا، حبیب الرحمن کاندلوی اور 4 وہ دوست تھے، انہوں نے ایک نئی تحقیق لکھ دی تھی اور وہی تحقیق ان گمراہوں نے اپنا لی جو ان کے بعد آئے۔ یہ امت 1200 سال تک گمراہ ہی رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال لکھی ہے، اب یہ اس سے کیسے انکار کرنا ہے؟ تم دروازہ کھولنا چاہتے ہو صحیح احادیث کے انکار کا؟ کدھر سے 28 سال 19 سال عمر ثابت کرنا تمہیں حیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر کم ظاہر کرنے سے؟ تم شرماتے کس سے ہو بھائی؟ ایک واقعہ ہوا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، یہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی، ان کی بچی کی عمر 11 سال تھی۔ پہلے زمانوں میں ایسے ہوتا تھا۔ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں ولیعذ باللہ جو یہودیوں نے طعنے دیے اور یہودی آپ کی ہر فعل کا انکار کرتے تھے، انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو طعنہ دیا۔ مدینہ منورہ میں یہودی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اور اسے سمجھتے تھے کہ مردوں کا کام ہے یہ، اور ہنستے تھے اور کہتے تھے عورتیں بیٹھ کے کرتی ہیں۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو طعنہ دیا کہ عمر یہ تم کیا لوگ ہو، بیٹھ جاتے ہو اس موقع۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا اللہ کا شکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے تھے انسانوں کی تہذیب، وگرنہ جیسے تم کرتے ہو ہم تمہارے محتاج رہ جاتے کہ تم سے طریقہ سیکھتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا۔ جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے تک پر اعتراض تھا، اگر اس سوسائٹی میں کم عمر بچیوں کے نکاح پہ ہوتا تو یہ مشرکین مکہ اور یہودی طوفان نہ اٹھا دیتے؟ وہ گھر گھر جا کے نہ کہتے کہ دیکھو، یہ ایک سوسائٹی تھی، ایک معاشرہ تھا، اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ اور رسول اللہ ایک بات کہ اس سوسائٹی اور معاشرے سے ہٹ کے کیوں ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ گورے طعنہ دیتے ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ دوسری بات تم نہیں کہہ سکتے، اللہ کہتا ہے قرآن میں، یہ قرآن بھی تم نے پڑھا ہو تو تب بات کریں نا۔ تمام تمہارے ظالم حدیث کا انکار، حدیث کا انکار، یہ حدیث روایت، یہ بخاری کا، یہ بخاری کا، ولیعذ باللہ تمہیں بخاری کا ایک صفحہ تو پڑھنا نہیں آتا اور بات کرتے ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پکی روایات لائے۔ دوسری بات سوچنے کی یہ ہے، ان سے کوئی پوچھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں اپنی مرضی سے کر لی تھی؟ یہ تو اصل میں قرآن کو پوچھو نا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول ہم نے یہ شادی بھی جائز قرار دی، بنات عمے کا آپ اپنے چچا کی بیٹیوں سے بھی شادی کر سکتے، بنات عماتی کا آپ اپنی پھوپھی کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے، واللاتی ہاجرن معک، جن عورتوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے ان سے بھی آپ شادی کر سکتے۔ ام وہبت نفسہا للنبی، اگر عورت آ کے خواہش کا اظہار کرے کہ آپ کی بیویوں میں داخل ہونا چاہتی ہیں، آپ سے نکاح میں قبول کر لے۔ او اراد النبی ان یستنکحھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہے کسی خاتون سے شادی کرنے کا، اللہ نے کہا آپ کو اجازت۔ 11 12 15 قسم کی خواتین کا ذکر کر کے پھر اللہ کہتا ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کو ہم رعایت دے رہے ہیں، آپ کے علاوہ آپ کی امت میں کسی کو ہم نے یہ رعایت نہیں دی۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی اللہ کی مرضی کے بغیر ہی ہو گئی تھی، قرآن نے اسے جائز قرار نہیں دیا تھا۔ وہاں سے پکڑو نا۔ کل کو یہ بھی کہنا کہ قرآن نے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تھی یہ تو زیادتی ہو گئی، والعیاذ باللہ۔ اس لیے غلط باتیں مت کرو۔ ان کی عمر کے بارے میں کوئی مختلف نظریات نہیں پائے جاتے،
یہ زیادہ سے زیادہ 1940 1930 کی پیداوار ہیں یہ چیزیں. اس سے پہلے بھی تو امت گزری ہے نا، اس سے پہلے بھی تو لوگ گزرے ہیں. جتنے یہ نئے فتنے ہیں، جب تک اپنے اکابرین اور امت کے پچھلے بزرگوں کو غلط اور علم کے ناپختہ نہ قرار دیں اور حدیث کا انکار نہ کریں، بات ہی نہیں چلتی. کوئی شخص دنیا میں اب ایسا نہیں ہے جو ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کو بڑا جانتا ہو، 28 یا 19 برس، اور وہ حدیث کا انکار نہ کرے. سیدھی سی بات، کوئی شخص ایسا ہے. اس لیے کہ جو پہاڑ ہے نا انکار حدیث، اس سے گزرنا پڑتا ہے. شلوار پہننا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منع فرماتے تھے وہ جو پرانا عربوں کا لباس تھا نا، 2 چادریں وہ اڑا کرو، گرمی میں بیٹھا کرو. فرماتے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے رکاب پہ پاؤں رکھتے ہو؟ اصل عربوں کی طرح جوان بنو، دوڑو اور گھوڑے پہ چڑھ جاؤ، جست لگاؤ اور گھوڑے پہ چڑھ جاؤ. کل کو کہنا کہ شلوار پہننے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مخالفت کرتے تھے، یہ بھی غلط تھا. بھئی وہ عربوں کی جوانی، صحت، ان چیزوں کا، وہ کہتے تھے یہ کیا گرم پانی سے نہاتے ہو اور حماموں میں گھس جاتے ہو، صحرا پہ بیٹھو، جتنا پسینہ آئے گا نا اس کو خشک کر لینا، یہ تمہارا حمام ہے، یہ تمہارا غسل ہے. تو چونکہ پڑھے لکھے ہیں نہیں، یہ اب چلا ہے. پاکستان بننے سے پہلے یہ آگے تھے 4 آدمی کراچی میں، ایک سے ایک بڑا گمراہ. انہوں نے 4 جلدوں میں کتاب لکھ دی، مذہبی داستانیں. ہم نہیں جانتے کہ یہ تمہاری ساری تحقیقات اس سے چرائی ہوئی ہیں، تم میں کہاں سے اتنی پڑھنے کا ذوق آ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے سن پیدائش کیا تھی اور بچوں کی ترتیب پیدائش کیا تھی؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت تحقیق کا کام ہے، کبھی ہو سکا پھر عرض کریں گے آپ سے. کسی قابل تعریف چیز پر ماشاءاللہ کہے یا آپ کی کامیابی یا تصویر یا کسی کام پر، تو جواب کیا دینا چاہیے؟ یہ ماشاءاللہ بھئی اصل میں ایک دعائیہ جملہ ہے. اللہ نے جو چاہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو حسن دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، کسی مسلمان کو چاہیے کہ جب اسے کوئی چیز اچھی لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماشاء اللہ یہ کہا کرو. اور آپ نے فرمایا جب تم ماشاء اللہ کہو گے تو اسے تمہاری نظر نہیں لگے گی. اب یہ نظر کا بھی انکار کرتے ہیں. یہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر کا ایک مسئلہ نہیں ہے، اسے سمجھنا چاہیے. اس کے پیچھے پورے ناسوی بیٹھے. جو ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر کا انکار کرے گا پھر نظر کا بھی انکار کرے گا. جو اس کا انکار کرے گا پھر وہ عذاب قبر کا بھی انکار کرے گا. وہ پھر کہے گا کہ اللہ کہا کرو، اللہ حافظ، خدا حافظ مت کہو. یہ ساری گمراہی کے جو درجات ہیں نا ہم خوب جانتے ہیں. من خوب می شناسم پیران پارسارا، ان نیک پیروں کو ہم خوب جانتے ہیں. حافظ شیرازی نے کہا جو گمراہی کی راہیں کھولتے ہیں. تو اس لیے ماشاءاللہ کہنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ وہ اس آدمی کو نظر نہیں لگتی، وہ چیز نظر سے محفوظ رہتی ہے. اور اس کے آپ نے فرمایا ہے کہ جواب کیا دینا چاہیے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کا جواب ماشاء اللہ کا وہ جزاکم اللہ کہہ کر اس دعا سے دے سکتے ہیں. بعض لوگوں نے جس حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے اس پر بات کیا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت البتہ آتی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع الیہ معروف، جو آدمی بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے، فقال لفاعلی، اور تم نے نیکی کا بدلہ اسے دینا ہے، اسے کہو جزاک اللہ خیرن فقد ابلغ فی الثناء، تم نے حد کر دی جب تم نے اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو مطلب بہت بڑی دعا تم نے دی، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا اور اس آدمی کو بہت زیادہ اللہ برکتوں سے نوازے. تو جزاک اللہ یہ کوئی چھوٹی سی نیکی نہیں ہے، بہت سی چیز، بہت بڑی بات.
صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل والے گوشت کو ذخیرہ کر کے نہ رکھتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا۔ وَلَوْلَا حَوَّا لَمْ تَخُنْ أُنْثَىٰ زَوْجَهَا، اور اگر حوا اپنے شوہر سے وہ جو رویہ تھا نہ کرتی تو دنیا میں کوئی عورت بھی ایسے نہ کرتی۔ لفظ آیا ہے حدیث میں خیانت کا۔ خیانت حوا نے اپنے شوہر آدم علیہ السلام سے کیا کی، اصل میں بات اس پہ ہے۔ اس لیے حدیث کے دوسرا جو جز ہے اس کا ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر حوا خیانت نہ کرتی تو پوری دنیا میں کوئی عورت خیانت نہ کرتی۔ لیکن مظاہر حق میں نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں خیانت سے وہ مراد نہیں ہے جو امانت کے مقابلے میں اردو میں استعمال ہوتی ہے۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ صحیح راستے سے ذرا سا ہٹ جانا۔ حضرت حوا کا ہٹ جانا یہ تھا کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جو درخت اللہ نے منع کیا تھا اسے کھانے کی ترغیب دی تھی، اسے کھا لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے کس درخت سے منع کیا ہے کیا؟ تو یہ باتیں جب انہوں نے آدم علیہ السلام سے کی تو اس سے آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوا سے جو اجتہادی خطا ہوئی یا کچھ ہوا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھو وہ ہو گیا تھا اس لیے یہ رسم چل پڑی۔ یہ تو پھر بہت سی باتیں، تو ایک بات تھوڑا ہی ہے۔ حوا نے اپنے شوہر کو کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں شوہر کو سکھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا ترجمہ نہیں کر رہا، اپنے محاورے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، پٹی پڑھانا شوہر کو، یہ پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے۔ اسی کی مثال دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں معراج میں گیا تھا تو جبریل امین نے کہا یہ 4 چیزیں ہیں آپ ایک چن لیں، شہد ہے، شراب ہے، دودھ ہے، پانی ہے، کوئی ایک چیز، تو آپ نے دودھ کو چن لیا۔ تو جبریل امین نے کہا اگر آپ یہ شراب چن لیتے نا آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم نہ بھولے ہوتے تو ان کی اولاد صحیح حافظے والے رہتی، نہ بھولتی۔ تو یہ چیزیں نسلوں میں جو چلنے کی اصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے 3 مثالیں ہم نے دی ہیں، یہ ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن حوا کو متعلق یہ کہنا کہ حوا جو ہیں انہوں نے خیانت کی تھی والعیاذ باللہ، بہت دور رہنا چاہیے ان چیزوں سے۔ ان کی توہین ایسے بڑے لوگوں کی یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جماعت کے دوران صفوں میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ اجتماع میں دونوں راستوں میں جو اتصال کی صف بندی ہوتی ہے ان میں بہت سی جگہ 3 صفوں کا فاصلہ دیکھنے میں آتا ہے۔ بھائی سیدھی سی بات یہ ہے، مختصر سا جواب، کہ جہاں نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ان دونوں کے درمیان یعنی 8 سے 10 فٹ 2 صفیں بنتی ہیں۔ ہماری مسجد میں آ جائیں، ہم نے 5 فٹ کی صف رکھی ہے تاکہ سجدے سے اٹھتے ہوئے کسی سے سر آگے ٹکرائے نہیں۔ یہاں شاید 4 فٹ کی صف ہے، ہمارے یہاں 5 فٹ کی ہے، اور بڑی مساجد میں 5 فٹ کی صفیں رکھی جاتی ہیں۔ تو 8 سے 10 فٹ فاصلہ جو 2 صفوں کا ہوتا ہے، اس فاصلے میں گاڑی گزر سکتی ہے۔ تو جب بھی 2 صفوں کے درمیان اتنا وقفہ آ جائے گا تو جو صف امام سے متصل پیچھے اس سے پیچھے چل رہی ہے ان کی نماز ہو جائے گی، پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ درمیان میں اتنا فاصلہ آ گیا کہ اس میں گاڑی چل سکتی ہے۔ غالباً امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ۔ اس لیے حج کے دوران بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بیت اللہ کی نماز سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی فکر کرے میری نماز بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہم نے اپنے بہت سے اساتذہ اور مشائخ کو دیکھا
مکہ مکرمہ میں جو گلی محلے کی چھوٹی مسجد ہے یہاں نماز پڑھ لیتے تھے، بیت اللہ میں بس ویسے عمرے وغیرہ کے لیے تشریف حاضری دیتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ صفوف کا اتصال نہیں۔ آپ یہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر باہر کا جو گراؤنڈ ہے اس کے اور آپ کے درمیان 8 فٹ کا فاصلہ آ جائے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، کہ اسپیکر سے آواز پہنچ رہی ہے، صفیں متصل نہیں ہیں، تو صفوں کو متصل کرنا ضروری ہے۔ اب کسی اجتماع میں کیا چیز ہوتی ہے یہ آپ جانتے ہوں گے، ہم نے تو ایک اصول کی بات آپ کو بتا دی کہ فقہائے حنفیہ نے یہ لکھا ہے۔ آج کل ڈاکٹرز جراثیم سے بچنے کے لیے سینیٹائزر کے بار بار استعمال کا مشورہ دے رہے ہیں۔ دیسی شراب جو پینے کے قابل نہ رہے اس میں شامل ہوتی ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حارث صاحب بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو شراب تھی نا پینے کے لیے وہ اور ہے، اور ہم نے جو تحقیق کی ہے وہ شراب اور ہے، آئسو پروپائل ہے یہ، اور میتھائل الکوہول، یہ چیزیں ہیں الکوہل کی، یہ دونوں قسمیں جو ہیں میتھائل بھی اور پروپائل بھی، یہ دونوں شرابیں جو ہیں ان کا خارجی استعمال درست ہے، اس لیے جس میں بھی یہ پائی جائیں گی اس چیز کا استعمال جسم میں خارج میں درست ہے۔ ان چیزوں کو پینا جائز نہیں ہے لیکن خارج میں استعمال درست ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے علاوہ یہ فتویٰ دیا گیا۔